بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهما السلام، فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا
فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ لي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلمان لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. أنا علي الآن يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء.
من الله. قال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني للرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة، وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا، فيهم مهموم إلا فرج الله همه، ولا مغموم إلا كشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، فكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں باد حسین جہان ریا، ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں باد حسین جہان ریا، مظلوم دا صدقہ صلی اللہ ایمان ریا، قرآن ریا، مظلوم دا صدقہ صلی اللہ ایمان ریا، قرآن ریا، ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں باد حسین جہان ریا، کہ زینب آساں توڑ دیو، چدراں دی ضمانت موڑ دیو، کہ زینب آساں توڑ دیو، چدراں دی ضمانت موڑ دیو، دکھیاریو بیویو زینب دا غازی نہ ریا، نامان ریا، دکھیاریو بیویو زینب دا غازی نہ ریا، نامان ریا، ارمان ریا، ارمان
کیوں باد حسین جہان ریا کدی اکبر وار وکھایا چا کدی اصغر نوں دفنایا چا کدی اکبر وار وکھایا چا کدی اصغر نوں دفنایا چا اکبر دی اذان تو پیشی تک شاہ بچڑے کردا دان ریا اکبر دی اذان تو پیشی تک شاہ بچڑے کردا دان ریا ارمان ریا فرمایا نو زینب نے نہیں بھولنے ویرائے صدمے فرمایا نو زینب نے نہیں بھولنے ویرائے صدمے افسوس کے بھکیا پیاس اندھا تو گھڑیاں تو مہمان ریا افسوس کے بھکیا پیاس اندھا تو گھڑیاں تو مہمان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باد حسین جہان ریا نعرہ صلوات ماشاء اللہ پہلے کہ قبلہ کا بس التماس کروں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں پلیز پروگرام کی طرف پیش کرنا درود بر محمد آل محمد اللہم صلی علی نعرہ حیدری نعرہ صلوات نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھولے پھلے اس بزم میں آنے والے پھولے پھلے اس بزم میں آنے خوشحال رہے فرش بچھانے والے خوشحال رہے فرش بچھانے والے یا رب رہے وہ باغ جہاں میں آباد یا رب رہے وہ باغ جہاں میں آباد سرور پہ ہے جو عشق بہانے والے پھولے پھلے اس بزم میں نعرہ صلوات
دل سینے میں جب تک ہے جائے گا نا غم تیرا، عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا، ٹوٹی جو کمر شہ کی بس دو ہی تو صدمے تھے، ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا، مشکور علم سرور دریا سے اٹھا لائے، زینب سے اٹھا ہوگا کس طرح سے غم تیرا، بہتے ہوئے پانی میں تصویر سکینہ تھی، دم دے دیا دریا سے اٹھانا قدم تیرا، تھے بین سکینہ کے آ جاؤ چچا میرے، تاریکی زندہ میں اب گھٹتا ہے دم میرا، عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا، علیہ صلوات جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، کیا کہے مگر تمہارے بعد اچھا ظالموں کا ڈر نہیں رہا. بہت ادب سے التماس کر رہا ہوں مولانا نفیس صاحب سے کہ وہ بھی ممبر ہوں اور اپنی بصیرت و شوق تقریر سے مستفید فرمائیں. درود پر محمد و علی السلام علیکم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سب سے پہلے ان مومنین مومنات کے لیے جو گزشتہ سال تک ہمارے ساتھ اس فضا کے فرش پہ موجود تھے اور اب ان کی روحیں یہاں موجود ہیں، اور بالخصوص جناب سید مظفر علی صاحب اور بی بی اقلیمہ علی کی جو بھی خاندانی ددھیال اور ننیحال کے مرحومین ہیں، ان سب کے لیے اس سورہ فاتحہ. اور آج میرے بھائی کی برسی بھی ہے، شاعر بھی تھے، شاعر اہل بیت بھی تھے، تاقی حضرت تک ان کو بھی دیا.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ زمر کی جس آیے واقع ہدایت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم کا سعین حکم ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں سنوں گا، قبول کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور اگر تم نے میری عبادتوں میں اکڑ دکھائی، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں تمہیں جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دوں۔ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے داخلین، یعنی داخل ہونا، انٹرنس کو کہتے ہیں۔ انٹرنس ہمیشہ اسٹارٹ پارٹ آف دا بلڈنگ کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے داخلین، یعنی لاسٹ پارٹ آف دا جہنم، کہ جہاں سے تمہارا پلٹنا، کس کو؟ عبادت کرنے والا۔ بات بغیر عبادت کی تو ہو ہی نہیں، کہ اگر تم نے عبادت میں اکڑ دکھائی، یعنی عبادت میری کی لیکن تکبر ختم نہ ہو، میری عبادت تو کی لیکن تمہارے اندر ڈگنیٹی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہاری اصل جو قرار دی ہے وہ ڈگنیٹی ہے۔ ہم سب کون ہیں؟ بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہے، اور آدم بنا ہے عدیم سے۔ عدیم کہتے ہیں عربی میں سرفیس کی لائٹسٹ ڈرٹ کو عدیم کہتے ہیں۔ اس ڈرٹ کا اصل کیا ہے کہ جب آپ اس پہ ہاتھ مارتے ہیں تو وہ اڑتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ شاید انگریزی میں ڈاؤن ٹو ارتھ کے معنی بھی یہی ہو کہ واپس پلٹ جانا۔ تو پروردگار عالم نے اس لیے ہمیں آدم کی اولاد، ہماری اصل یہ قرار دی ہے کہ ہمارے اندر جھکاؤ ہو، ہمارے اندر ڈگنیٹی ہو، ہمارے اندر خدا کے مقابلے میں اکڑ نہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ خدا بند عالم کی معرفت کے اصل معنی ہے کہ وہ عبادت گزار بھی ہو اور اپنی اس عبادت میں اس میں اپنے اندر بدلاؤ بھی آئے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں۔ اکثر بیشتر میں ذکر کرتا ہوں کہ آیت الکرسی کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اتنا پاور ہے کہ اگر کوئی بامعرفت آیت الکرسی کو پڑھ لے تو وہ اپنی 22 نسلیں 1000 نسلیں پہلے کی معاف کرا سکتا ہے اور 1000 نسلیں بعد کی معاف کرا سکتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا پاور ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ پاور کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
کیونکہ یہ وہ واحد آیت ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوئی. صلوات پڑھنا. اللہ لا الہ الا هو. بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ تو ہم اپنے برکت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن آیت تو وہ بیچ کی ہے سورہ بقرہ کی، تو شروع کس سے ہو رہی ہے؟ کلمۃ اللہ سے. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک 11 صفات خدا کو بیان کیا گیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس نیند نہیں آتی، وہ تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی. تو اس وجہ سے کہ یہ آیت اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، تو اس کی برکت یہ ہے کہ اس کو معرفت کے ساتھ پڑھنے والا اپنی 1000 نسلیں پہلے کی معاف کرا سکتا ہے، بخشوا سکتا ہے، اور 1000 نسلیں بعد کی بخشوا سکتا ہے. یہ پاور ہے اس میں. یعنی اس آیت کے ذریعے اپنی 1000 نسلیں پہلے کی توبہ قبول کرا سکتا ہے، اور آنے والے 1000 نسلوں میں پاکیزگی کی ضمانت لے سکتا ہے کہ لوگ آئیں اور گناہ بھی کر لیں تو وہ توبہ کر لیں. یہ خاصہ ہے ہمارے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو کلمۃ اللہ سے شروع نہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ مثلا کوئی ایسی دعا، بھائی انسان جب دعا مانگتا ہے تو پریشانی میں تو مانگتا ہے، تو پریشانی میں اس خاندان کا خاصہ یہ ہے کہ مسلم بن عقیل جب خطبہ دے رہے تھے تو یہودی دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جو حال اس کا ہو رہا ہے، لوگ تلواریں تانے ہوئے ہیں، سر سے خون بہ رہا ہے، اور کبھی ادھر دیکھتا ہے تو ادھر سے حملہ ہوتا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو ادھر حملہ ہوتا ہے، اس کے باوجود ایسے میں اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دے رہا ہے کہ جب انسان اپنے گھر کا پتہ بھول جاتا ہے، اپنا نام بھول جاتا ہے. آپ نے کبھی کسی کو غربت میں ہم نے نہیں دیکھا. آپ آج کل یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ادھر سے مار رہا ہوتا ہے مجمع میں، کوئی ادھر سے بیچارہ ہو پریشان، کرے تو کیا کرے، جواب کس کا. تو ایسے میں اگر اس کے حالات پوچھے جائیں، ایسے میں وہ اپنے خاندان کی تعریف کر رہا ہے، ایسے میں وہ اپنا نسب بتا رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ خاصہ ہے اس گھرانے کا کہ ان کے تیور اس وقت کھلتے ہیں کہ جب مصیبت ان کو آ کر گھیرے، ورنہ دنیا جا کے کہاں دیکھتی ہے. تو امام نے اپنی دعا میں کوئی ایسی دعا نہیں فرمائی، بیان نہیں فرمائی کہ جس میں اللہ سے شروع نہیں ہوتی. آپ جتنی بھی دعا دیں، اور آپ جو یہ پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی، ہمارے اماموں کا بھی یہی، حضرت علی علیہ السلام کا بھی یہی تھا، لیکن آپ کی دوسری دعائیں بھی ہیں وہ، لیکن امام زین العابدین کا خاصہ اس میں یہ رہا ہے. اور اللہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی اصل میں ہے یا اللہ. اللہم کے معنی ہے یا اللہ. جب آپ یا کو اللہ کے پیچھے لگا دیں گے تو عربی قاعدے میں وہ ماں بن جاتا ہے. سمجھ؟ تو جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ کو جب یا اللہ کہنا ہی ہے تو آپ یا اللہ کیوں نہیں کہتے، آپ اللہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ صرف ہمارے اماموں کا دیا ہوا فرم ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو ہمارے اس کے درمیان یا بھی نہیں لاتے، ہمارے اس کے درمیان یا بھی نہیں ہوتا. ورنہ تو کہنے کے معنی تو یا اللہ، لیکن وہ کہتے ہیں اللہم، یا اللہ نہیں کہتے، اللہم، کہ ہمارے اور اس کے درمیان. اور ایک چوتھی امام کا ایک خاصہ اور ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، اچھی چیز کو بار بار پڑھنا چاہیے. جب دعا مانگتے ہیں تو دعا میں آپ اپنی بات کے لیے کیا کہیں گے؟ اب یہ تو کہنا میں خدایا میں پریشان ہوں، میں اللہ کو پسند ہی نہیں. انا کہنا پڑے گا نا اس کو. تو اس کا جو ورژن سید سجاد نے بدلا وہ انی بنایا، انا کو انی کہہ کر پیش ہے. اللہم انی اسألک اتوجہ الیک، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اس طریقے کی دیگر باتیں. تو انی اس انا کا وہ ورژن ہے. انا کے معنی ہے میں، اور انی کے معنی ہے تیری وجہ سے میں، خدایا تیری وجہ سے میں. تو جو اپنے آپ کو خدا سے جوڑ کر باتیں کرتا ہو، عزیزان گرامی، اس کی ذات کو سمجھنا انسان کی بس کی بات نہیں.
کہتے ہیں کہ لفظوں کو جو دیکھو تو عجب سوز ہنر ہے، لفظوں کو جو دیکھو تو عجب سوز ہنر ہے، عابد کی دعاؤں میں قیامت کا اثر ہے، عابد کی دعاؤں میں قیامت کا اثر بھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو انسان کے دہن میں زبان دی ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کی، یہ صرف اور صرف خاصہ ہے ہمارے اور آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں بہت کم شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو ان کے نام سے نہیں جانا جاتا، بلکہ امام زین العابدین کو تو کوئی نام سے جانا ہی نہیں جاتا، جس کو القاب سے جانا جاتا ہے۔ امام کو علی بن الحسین بہت کم لوگ، ہم اور آپ تو معرفت رکھتے ہیں، لیکن تاریخ میں بھی آپ اگر اٹھائیں گے تو چاہے وہ اغیار ہوں چاہے ہمارے اپنے لوگ ہوں، تاریخ میں ان کو ان کے القاب سے ہی پہچانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نیت سے بھی نہیں، وہ نیت بھی آپ کی، لیکن آپ کو آپ کے القاب سے جانا جاتا ہے۔ اور معرفت خدا کے لیے یہ جیتی جاگتی دلیل ہے کہ جتنے بھی القاب ہمارے اس امام کو ملے وہ سب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، سید سجاد، سجدوں کا سردار، کرنے والوں کا نہیں، بذات خود جو ہے ایک تنہا لشکر۔ سجاد جو ہے صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا نہیں، بہت زیادہ سجدہ کرنے والوں کا سردار، سید السجاد، سید سجاد، یعنی ان کا بھی رہبر۔ اور زین العابدین، جتنے بھی دنیا میں عبادت کرنے والے آئیں گے ان سب کی زینت،